الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. جن لوگوں کو یہ توقع ہی نہیں ہے کہ وہ کسی وقت ہم سے آ ملیں گے، وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں اتارے جاتے ہیں، یا پھر ایسے کیوں نہیں ہوتا کہ ہم خود اپنے پروردگار کو دیکھ لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بڑی سرکشی اختیار کی ہوئی ہے۔ ان کے تکبر ہے جو ان سے ایسی باتیں کہلوا رہا ہے۔ یہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ اپنی ہدایت کے لیے کسی پیغمبر کی بات ماننا اپنی توہین سمجھتے ہیں، اور مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود آ کر انہیں سمجھائے، یا کم از کم کوئی فرشتہ بھیجے۔ يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. جس دن ان کو فرشتے نظر آ جائیں گے، یعنی کہ موت جب روح نکالی جائے، قبض ہو رہی ہوگی، یعنی موت کا وقت آ جائے گا، غیب کا پردہ ہٹ جاتا ہے، یعنی کہ اس دن ان مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا موقع نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہتے پھریں گے، خدائے خدا ہمیں ایسے پناہ دے کہ ہم سے دور ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کو دیکھ کر ان میں سے تاب ہی نہیں، اور فرشتے انہیں اس وقت دکھائے جائیں گے جب انہیں دوزخ میں ڈالنے کے لیے آئیں گے، اس وقت جو ان کے دیکھنے سے پناہ مانگیں گے۔ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اور میرا بھائی پڑھ لیتا تھا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے دنیا میں جو عمل کیے ہیں ہم ان کا فیصلہ کرنے پر آئیں گے تو انہیں فضا میں بکھرے ہوئے گرد و غبار کی طرح بے قیمت بنا دیں گے۔ وہ کہیں وہاں پڑھ لو تفصیل. جن اعمال کو انہیں نے نیکی سمجھ رکھا تھا وہ آخرت میں گرد و غبار کی طرح بے حقیقت نظر آئیں گے، اور ان کے جو کام واقعی اچھے تھے ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دے دے گا ہوگا، لیکن آخرت میں تمام نیکیوں کے قبول ہونے کے لیے ایمان لازمی شرط ہے، اس لیے وہاں یہ نیکیاں بھی کام نہیں آئیں گی۔ جیسے یہی بات ہے کہ نیکیوں کے شرط کے لیے ایمان ہونا چاہیے، ورنہ تو کوئی چانس نہیں، ورنہ تو کوئی ساری نیکیاں آخرت دنیا میں ان کو مل جائے گی جو ہے۔ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. اس دن جنتی لوگ ہوں گے جن کا مستقر بھی بہترین ہوگا اور آرام گاہ بھی خوب ہوگی۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا. اور جس دن آسمان پھٹ کر ایک بادل کو رات دے گا اور فرشتے اس طرح اتارے جائیں گے کہ ان کا تار بند جائے گا۔ الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. اس دن صحیح معنی میں بادشاہی خدائے رحمان کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر بہت سخت ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. اور جس دن ظالم انسان حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا اور کہے گا کاش میں نے پیغمبر کی ہمراہی اختیار کر لی ہوتی۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا.
ہائے میری بربادی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا۔ میرے پاس نصیحت آ چکی تھی مگر اس دوست نے مجھے اس سے بھٹکا دیا، اور شیطان تو ہے ہی ایسا کہ وقت پڑنے پر انسان کو بے کس چھوڑ دیتا ہے۔ بری دوستی کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں بری دوست ایک دوسرے کے کہہ رہے ہوں گے کاش وہ دوست نہ بنا ہوتا جس نے مجھے راستہ دکھایا۔ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے کہ یا رب میری قوم اس وقت اس قرآن کو بالکل چھوڑ بیٹھی تھی۔ اگرچہ سیاق و سباق کی روشنی سے یہاں قوم سے مراد کافر لوگ ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے بھی ڈرنے کا مقام ہے کہ اگر مسلمان ہونے کے باوجود قرآن کریم کو پس پش ڈال دیا جائے تو کہیں گے وہ بھی اس سنگین جملے کا مصدق نہ بن جائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آفات کی بجائے شکایت پیش کریں گے۔ واللہ ذات بلا دی، یعنی کہ لوگ قرآن چھوڑ دیتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، یہ بات کی جائے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ اور ہم نے اسی طرح مجرم لوگوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، اور تمہارا پروردگار ہدایت دینے اور مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کفار مکہ آپ کے ساتھ جو دشمنی کر رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں، ہر پیغمبر کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے کہ جن کے مقدر میں ہدایت قبول کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتے ہیں اور اپنے پیغمبر کی عزت فرماتے ہیں، یعنی کہ ہدایت جس کی وجہ سے مل جاتی ہے۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا۔ اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ان پر سارا قرآن ایک ہی دفعہ میں کیوں نازل نہیں کر دیا گیا؟ اے پیغمبر ہم نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہارا دل مضبوط رکھیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھوایا ہے۔ یعنی قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی حکمت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کی طرف سے جو نت نئی تکلیفیں پہنچی رہتی تھیں ہم کوئی نت نئی آیت نازل کر کے آپ کو تسلی دیتے ہیں۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ اور جب کبھی یہ لوگ تمہارے پاس کوئی انوکھی بات لے کر آتے ہیں ہم تمہیں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب اور زیادہ وضاحت کے ساتھ عطا کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کا دوسرا فائدہ ہے کہ جب کوئی نیا اعتراض کافروں کی طرف سے آتا ہے تو قرآن کریم کی کسی نئی آیت کے ذریعے اس کا واضح جواب فراہم کر دیا جاتا ہے۔ الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا۔ جن لوگوں کو گھیر کر منہ کے بال دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا وہ بے بدترین مقام پر ہیں، اور ان کا راستہ بدترین گمراہی کا راستہ ہے۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔ بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر مقرر کیا تھا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا۔ چنانچہ ہم نے کہا تھا کہ تم دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہے۔ آخر نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کو تباہ کر کے نیست و نابود کر دیا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور نوح کی قوم نے جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور ان کو لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا، اور ہم نے ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا۔ اسی طرح ہم نے عاد و ثمود اور اصحاب الرس 13 کو اور ان کے درمیان بہت سی نسلوں کو تباہ کر دیا۔ عاد ثمود کا تعارف سورہ اعراف 65 سے 84 میں گزر چکا ہے، اور اصحاب اعراف کے لفظی معنی کنویں والے ہیں۔ بظاہر یہ لوگ کسی کنویں کے پاس آباد تھے۔ قرآن کریم نے بس اتنا ذکر فرما دیا ہے کہ انہیں نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کیا گیا تھا۔ ان کے بارے میں مختلف تاریخی روایتیں ملتی ہیں، لیکن باقی کوئی تفصیل قرآن کریم نے نہیں بتائی، نہ کسی مسند حدیث میں آئی۔ اتنی بات ظاہر ہے کہ ان کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے جن کو نافرمانی کی، اس وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ بعض روایتوں میں ان نے اپنے پیغمبر کو کنویں میں لٹکا کر پھانسی دے دی۔ واللہ اعلم۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا۔ ان میں سے ہر ایک کو سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں دیں، اور جب وہ نہ مانے تو ہر ایک کو ہم نے پیس کر رکھ دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا۔ اور یہ کفار مکہ اس بستی سے ہو کر گزرتے رہے ہیں جس پر بری طرح پتھروں کی بارش برسائی گئی تھی۔ بھلا کیا ہے اس بستی کو دیکھتے نہیں رہے، پھر بھی انہیں عبرت نہیں ہوئی، بلکہ ان کے دل بھی دوسری زندگی کا اندیشہ تک پیدا نہیں ہوا۔ اس سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے، جس کا واقعہ سورہ ہود میں گزر چکا ہے۔ یہاں سورہ ہود کے بارے میں ایک طرح ریلیٹ کیے جا رہے ہیں نا واقعہ، جو باتیں نا سورہ ہود اور سورہ اعراف کے اندر کافی واقعات ہیں، ویسے ہی کرنے سے وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا۔ اور اے پیغمبر، جب یہ لوگ تمہیں دیکھتے ہیں تو ان کا کوئی کام اس کے سوا نہیں ہوتا
کہ یہ تمہارا مذاق بناتے ہیں کہ کیا یہی وہ صاحب ہیں جنہیں اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ ان كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا ان صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا۔ اگر ہم اپنے خداؤں کی عقیدت پر مضبوطی سے جمے نہ رہتے تو ان صاحب نے تو ہمیں ان سے بھٹکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ جو لوگ یہ باتیں کہہ رہے ہیں جب انہیں عذاب آنکھوں سے نظر آ جائے گا تب انہیں پتہ چل جائے گا کہ کون راستے سے بالکل بھٹکا ہوا تھا۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا۔ بھلا بتاؤ، جس شخص نے اپنا خدا اپنی نفسانی خواہش کو بنا لیا ہو، تو اے پیغمبر کیا تم اس کی ذمہ داری لے سکتے ہو؟ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اپنی امت پر بہت شفقت تھی، اس لیے آپ کی یہ خواہش رہتی تھی کہ جو لوگ کافر اور کفر و شرک پر اڑے ہوئے ہیں وہ کسی طرح ایمان لے آئیں، اور جب وہ ایمان لے آتے تھے تو آپ کو صدمہ ہوتا، اس کی طرح مان لیا اور وہ مان ہی لاتا تھا، آپ کو صدمہ ہوتا تھا، کیونکہ کافی جگہ آ چکے، آپ مایوس نہ ہو گئے، آپ نے آقا سے نصیحت کرنے کی بات وہی کی جا رہی ہے۔ تو قرآن کریم میں جا بجا آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کا فیض حق بات کو جان دینے کا حد تک محدود ہے۔ جن لوگوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا رکھا ہے ان کی کوئی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے نصیحت دینا ہے۔ یہ ایک عام بندے کے لیے نصیحت ہے جو دین کا کام کر رہا ہے کہ آپ کو نصیحت کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ یا تمہارا خیال یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، ان کی مثال تو بس چار پاؤں کے جانوروں کی سی ہے، بلکہ یہ ان سے زیادہ راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو قرآن کر لیتا، حدیث پڑھ لیتا ہوں۔ ہاں، اس حدیث جو پڑھی ہوئی حدیث سے پڑھ لیتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کسی مومن کی کوئی نیکی ضائع نہیں کرتا، اس کو اس نیکی کے بدلے میں دنیا میں عطا کیا جاتا ہے اور اس کے بدلے میں اسے آخرت میں جزا دی جائے گی، اور کافر کو اس کی دنیا میں اللہ کے لیے گئی نیکیوں کے بدلے میں کھلا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ جب آخرت پہنچے گا تو اس کی کوئی نیکی ہوگی جس کی اسے جزا مل جائے، یعنی کہ کافر ہو جو نیکی کرے دنیا میں مل جائے گا سارا کچھ۔ اور مسلمانوں کو دنیا کا دونوں میں۔ ہاں، مسلمانوں کو دونوں ملے گا، نیکی ضائع نہیں ہوگی، دنیا میں ملے گا آخرت میں ملے گا۔ یہ بات ہے، اس سے کئی واقعہ لکھا نا، جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا، اللہ کا دوست ہو، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی مایوسی ہوگی، جیسے سورہ لکھا ہے۔ اس طرح جو نیکی کرے گا اس دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ گناہ کرو گے تو آپ کو دنیا میں بھی نقصان ہے، آخرت میں نقصان ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ گناہ کرتے ہو نا تو آپ پہلی بات ہے نماز میں خشوع ختم ہوگا، آپ کی الٹا گناہ کا نقصان ہے، نماز کا سب سے نقصان ہے آپ کا، عبادت سے خشوع اور یہ چیزیں تو ختم ہوتی ہے سب سے پہلے۔ اس طرح نیکی کرو گے تو پیدا ہوتی ہے وہ بات ہے، جیسے رمضان سب سے اچھا وقت ہوتا ہے نیکی کا، گناہ سے روکنے کا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دینار، درہم اور 2 شالے کا پستار بندہ
لاکھ ہوا، اگر اسے دنیا جائے تو خوش، اور اگر نہ کی جائے تو ناراض ہوتا ہے۔ وہ ہلاک ہوا اور ذلیل ہوا، جب اسے کاٹا چبھا تو وہ نہ نکلا جائے۔ خوشحال ہو اس شخص کے لیے جو اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہے، اس کے بال پر گندا اور پاؤں گرد آلود ہیں، اگر وہ پہرے پر معمور ہو تو پہرے پر ڈانا ہوا ہے، اگر لشکر کی آخری دستے میں ہو تو وہاں بھی ڈٹا ہوا ہے، اگر وہ محفل میں شرکت کے لیے اجازت طلب کرے تو اسے اجازت نہ دی جائے، اگر وہ سفارش کرے تو سفارش قبول نہ کی جائے۔ مطلب یہ ایک ایسے بندے کی بات کی جس میں بہت پیسہ ہے لیکن وہ کچھ اللہ کام نہیں صحیح کرتا، تو اس کے لیے وہ نقصان ہی نقصان ہے۔ اور یہ جو بندے کے پاس کوئی غلط آلود ہے، بڑے برے حال ہے، لیکن اللہ کے لیے میں آپ صحیح یہ کام کر رہا تھا، اللہ اس کے لیے کامیابی دے گا۔ تو اس کی تفصیل پڑھنی پڑے گی، اس کے لیے ڈائریکٹ لکھنا پڑ۔ حضرت عمر بن عوف اس طرح بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں تمہارے متعلق فکر سے نہیں ڈرتا، لیکن مجھے متعلق اس بات کا اندیشہ ہے کہ دنیا تم پر فراخ کر دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فراخ مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھر تم اس کے متعلق ویسے ہی رغبت رکھو گے جیسے انہوں نے رغبت رکھی، اور تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا جیسے انہیں ہلاک کر دیا گیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ فرماتا ہے، انسان میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے دل کو مال دار غنیمت سے بھر دوں گا، تیری محتاجی ختم کر دوں گا، اور اگر تو ایسے نہیں کرے گا تو میں تمہیں کاموں میں مصروف کر دوں گا، تیری محتاجی ختم کر دوں گا۔ یعنی کہ انسان میں عبادت کرے گا تو فارغ ہو جا، میں تیرے دل کو مال دار کی عادت سے بھر دوں گا، یعنی کہ عبادت کرنے کا فائدہ قیامت مالداری کی عادت سے بھر دوں گا، تیری محتاجی ختم کر دوں گا، یعنی کہ تو محتاج ختم کر دوں گا، اور اگر تو ایسے نہیں کرے گا تو میں تمہیں کاموں میں مصروف کر دوں گا اور تیری محتاجی ختم نہیں کروں گا، یعنی کہ تمہارے کام ہوں گے۔ یہ حدیث سے کہنا کہ جو لوگ کام اللہ کی دین کے اللہ کی بات نہیں کرے گا تو اللہ اس ویسے دنیا میں بلی کر دے اسے، نہ کوئی کام ہوں گے نہ کچھ ہوں گے، لیکن بس وہ لگا رہے گا۔ انشاءاللہ چلو اینڈ کرتے ہیں آج کے، انشاءاللہ